السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ سبق نمبر ہے 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول۔ رواه ابو داود وهو حسن وقد اختلفوا في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے اور تجھ پر کوئی چیز لازم نہیں حتیٰ کہ تیرے پاس 20 دینار ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ جو اس سے زیادہ ہوگا تو اسی حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کسی بھی مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر پورا سال نہ گزر جائے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور یہ حسن ہے، اور اس کے مرفوع ہونے میں ائمہ نے اختلاف کیا، اور ترمذی میں ابن عمر سے منقول ہے جس شخص کو سال کے دوران میں حاصل ہونے والا مال ملا اس پر بھی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ نہیں، اور راجح یہی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی اور سونے کی زکوٰۃ کے تعلق سے نصاب بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کا نصاب بتایا۔ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم اور سال گزرنے پر 5 درہم زکوٰۃ ہیں۔ سونے کا نصاب ہے 20 دینار اور سال گزرنے پر جو ہے وہ ان میں نصف دینار جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوں گے۔ تو موجودہ وزن کے حساب سے 20 دینار 7.5 تولے یعنی 85 گرام بنتے ہیں، اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ۔ تو جب چاندی 52.5 تولہ ہو اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہو، سال گزرنے پر جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2.5% کے حساب سے، فی 1000 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی، اور جو اس سے زیادہ ہوگا تو اس سے زائد ہو تو اسی حساب سے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو کچھ نصاب سے زائد ہوگا چاہے کم ہو یا تھوڑا ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر کل سونے پر اور کل چاندی پر جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ من استفاد مالا، سال کے دوران میں حاصل ہونے والا مال، تو یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح کرنسی نوٹوں کا مسئلہ، تو کرنسی نوٹوں کا جو ہے وہ نصاب
चांदी के निसाब के बराबर होगा। जब करंसी नोट 52.5 तोले चांदी बराबर हैं तो उन पर जो है वो साल गुजरने पर ज़कात अदा की जाएगी। सऊदी उलमा और पाको हिंद के उलमा ने करंसी नोटों के लिए चांदी को निसाब बनाया और इनकी दलील यह है कि इस तरह ज़कात देने वालों की तादाद ज्यादा होगी, जिसमें गुरबा व मसाकीन का फायदा ज्यादा है। अगर सोने को निसाब बनाया जाए करंसी नोटों के लिए तो बहुत से असहाबे हैसियत भी ज़कात देने वालों में से निकल जाएंगे। तो इसलिए जिसके पास भी करंसी नोट 52.5 तोले चांदी बराबर हैं और उस पर साल गुजरा तो उसमें भी 2.5% ज़कात देना होगी। रह गया इब्ने उमर की रिवायत में वो माल जो साल के दौरान में हासिल हो, तो कहा गया कि उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो साल के दौरान में हासिल होने वाले माल की 3 शक्लें बनाई गई हैं। इनमें से पहली शक्ल यह है कि साल के दौरान में हासिल होने वाला माल अगर पहले से मौजूद माल का नफा और उसी का समरा है, जैसे तिजारत के जरिए से हासिल होने वाला नफा या जानवरों से दौरान साल हासिल होने वाले बच्चे, साल पूरा होने पर यह नफा और जानवरों के बच्चे भी शामिल होंगे, यानी इनका अलग से हिसाब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इसने 10,000 रुपए की ज़कात दी थी, साल पूरा होने तक इसके पास 10 की बजाय अब 15 या 20 रुपए हो गए। अब इसे 15 या 20 हजार की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर इसने पहले एक बकरी ज़कात में दी थी, क्योंकि इसके पास जो है वो 120 या उससे कुछ कम थी, अब आइंदा साल पूरा होने तक बच्चे, बकरियों के साल में पैदा होने वाले बच्चे मिलकर बन गए 200 बकरियां। तो अब इससे 200 बकरियां जो इसके पास हो गई हैं, तो अब इसे 2 बकरियां ज़कात के दौर पर देनी पड़ेंगी। ये पहली सूरत साल के जो है वो दौरान हासिल होने वाले माल के ताल्लुक से। दूसरी सूरत यह है कि साल के दौरान में हासिल होने वाला माल इसी जिन्स से हो जिस जिन्स से इसने पहले ज़कात अदा की, लेकिन दौरान साल मिलने वाला ये माल इस माल का नफा या इसके पास मौजूद जानवरों से जो है वो पैदा होने वाला न हो, बल्कि इसने अलग से ये माल खरीदा हो या विरसे और हिबे में इसे मिला हो। तो इसके ताल्लुक से हुक्म यह है, ये माल चूंकि पहले माल का नफा या नतीजा नहीं बल्कि इसकी अलग मुस्तकिल हैसियत है, इसलिए इस पर ज़कात इस वक्त आयद होगी जब इस पर साल गुजरेगा। और ये मज़कूरा इब्ने उमर की रिवायत मज़कूरा हदीस से भी इसकी तायीद होती है। इसी तरह साल के दौरान में मिलने वाले माल की एक तीसरी शक्ल कि इसके पास मौजूद माल की जिन्स से न हो। मसलन इसके पास बकरियां थीं जिसकी इसने ज़कात अदा कर दी, अब 6 या 7 महीने के बाद इसे कुछ ऊंट या गायें मिल गई हैं। अगर मिलने वाला ये माल इतनी तादाद में है, यानी ऊंट या गायें, कि वो ज़कात के निसाब को पहुंचता है, तो इसकी ज़कात इसका साल अलग पूरा होने पर अदा की जाएगी, पहले माल के साथ अदा करना जरूरी नहीं होगा। अगली हदीस, अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लैसा फिल बकरिल अवामिली सदक़तुन, रवाहु अबू दाऊद वद्दारक़ुतनी वर्राजिहु वक़्फ़ुहु अयज़न। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि काम करने वाले बैलों पर ज़कात वाजिब नहीं।
کام کرنے والے بیلوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسے ابو داؤد اور دار قطنی نے روایت کیا، اور راجح یہی ہے کہ یہ بھی موقوف ہے، یعنی جناب علی کا فرمان ہے۔ اس روایت کے تعلق سے محققین نے اسے شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ صحیح قرار دیا، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر طویل بحث کی، اور یہ روایت جو ہے وہ قابل حجت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کام کرنے والے بیلوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کام کرنے والے بیل کون سے ہوتے ہیں؟ جو کنووں سے پانی نکالیں یا سامان تجارت ادھر سے ادھر لے کر آئیں جائیں، تو ایسے بیلوں پر، ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو لے کر یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ کارخانوں کی عمارتوں اور مشینریوں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کارخانوں کی عمارتوں اور مشینریوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور پیچھے گزر چکا کہ رہائشی مکان، گھر وغیرہ، گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو وہ بیل، وہ جانور کہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ چاہے سامان اٹھا کر لے آتے جاتے ہیں یا کنووں پر میں سے کام کر کے پانی نکالتے ہیں وغیرہ، جن جانوروں سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے کام لیا جائے، اور اسی طرح وہ آلات و ذرائع، کارخانے اور کارخانوں کے اندر موجود مشینری، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ولی یتیما لہ مال فلیتجر لہ ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقۃ، رواہ الترمذی والدارقطنی واسنادہ ضعیف وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِندَ الشَّافِعِيِّ۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مالدار یتیم کا متولی بنے، اسے چاہیے کہ مال یتیم کو تجارت میں لگائے، اسے یوں ہی بیکار پڑا نہ رہنے دے کہ زکوٰۃ ہی اسے کھا جائے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ ہے، یعنی جو یتیم ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ یتیم کے مال پر بھی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کہ جناب یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کہا کہ ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اس کا شاہد بیان کیا اسے بھی ضعیف قرار دیا۔ تاہم مذکورہ روایت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ درست ہے اور راجح ہے، اگرچہ علماء اور فقہا کے بیچ اختلاف ہے کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے یا نہ نکالی جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ، جابر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جلیل القدر صحابہ کرام یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے قائل تھے۔ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس تعلق سے لکھتے ہیں، کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ یتیم کے مال میں سے عدم زکوٰۃ کا قول ثابت نہیں ہے، یعنی یتیم کے مال میں سے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جمہور علماء کا بھی یہی مسلک ہے۔
احناف یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یتیم کے مال میں سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح زرعی پیداوار میں سے عشر ادا کرنا بھی ضروری ہے، حالانکہ اس تفریق کی کوئی شرعی بنیاد نہیں کہ یتیم کی زرعی پیداوار میں سے تو عشر نکالا جائے لیکن دوسرے مال کو مستثنا کر دیا جائے، تو یہ استثناء درست نہیں ہے۔ یتیم ہے، اس کے پاس موجود مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں یا کچھ اور، جس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور وہ نصاب برابر ہے اور سال پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور 20 دینار ہوں اور ان میں سال گزر جائے تو نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور کرنسی نوٹوں کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر جب ہوں گے ان میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی 2.5% ہر 1000 میں سے 25 روپے۔ اسی طرح وہ بیل جو کام کرنے والے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کارخانہ اور مشینری اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص یتیم کے مال کا متولی ہے، سرپرست ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اس کا مال تجارت کے اندر جو ہے وہ لگائے، اور یہ کہ یتیم کے مال میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔